اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی اللہ۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تقویم کا پہلا مہینہ محرم الحرام کہلاتا ہے، جس میں خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بنو امیہ کے بغض و عناد اور دیرینہ دشمنی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کربلا کے تپتے ریگستان میں بے یار و مددگار، بے جرم و بے خطا اپنی بدترین شقاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سفاکانہ طور پر تحقیق کر دیا۔ کہاں وہ 72 نفوس قدسیہ کے، جن میں خواتین عمر رسیدہ، حبیب ابن مظاہر اور 6 ماہ حضرت علی اصغر علیہ السلام تک شامل ہیں۔ تاریخ اسلام کی یہ ایسی خونچکا داستان ہے کہ جس کا داغ 15ویں صدی میں بھی صبح عاشور محرم اور شام غریبان بے وطن کی ہلاکت خیز ساعتوں کی طرح تازہ ہے۔ عربی، فارسی اور اردو ادب کا ہر عہد اس بدترین، خونخوار اور دلسوز واقعے کے منصور اور منظوم ذکر اور تذکرے سے مملو اور بھرا پڑا ہے، اور متمدن دنیا میں بولی اور سمجھی جانے والی ہر زبان میں اس حادثے کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ مہاتما گاندھی ہو کہ نیلسن منڈیلا، کون ہے جس کی زبان اس واقعے جاں کے ذکر سے محروم رہی ہو؟ حریت کا ہر نقیب اپنی قوم میں بیداری پیدا کرنے کے لیے اور عملی اقدام کی خفتہ صلاحیتوں کو صیقل کرنے کے لیے حسین ابن علی علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی ہی مثال پیش کرتا نظر آتا ہے۔ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین اجمیری غریب نواز نے اس سارے ظلم و تعدی کو محض 4 مصارع میں یوں بیان فرمایا کہ صدیوں بعد بھی یہ اشعار اس قدر تازہ و تابندہ ہیں کہ آج بھی تر و تازہ اور زباں زد خاص و عام ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آج ہر طرح کا جو مستند معاملہ رہا ہے اس میں بھی شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس 4 مصروں کا، ان 4 مصروں کا حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی تعلق نہیں ہے،
نہ صحیح لیکن شعر تو ہے. تو شہنشاہ چشتیت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کہ بنا لا الہ ہست حسین. اسی طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے ہیں کہ امام عاشقاں پورے بطول، امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد زبستان رسول، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر اور مانیے ذبح عظیم آمد پسر. اور مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ہی خوب فیصلہ سنا دیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حضرت سیدنا مولانا امام حسین علیہ السلام کا تعارف کروانا ہم جیسے، بلکہ میں یہ عرض کروں کہ مجھ جیسے عامیوں کے بس کی بات کہاں ہے. لیکن جو کچھ معلومات ہمیں اللہ کے کلام اور اس کے پیارے حبیب خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لسان مبارک اور عمل کریم سے پہنچی ہیں، ان کو بیان کرنا ہی سب سے بہتر تعارف ہے. اللہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جملہ اولاد نرینہ کو نہایت صغر سنی میں، کم سنی میں، بچپن میں واپس اپنے پاس بلا لیا تو قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک گونا دکھ اور ملال تھا، لیکن آپ نے کمال صبر و تحمل اور ضبط و برداشت سے کام لیا. لیکن جب کفار و مشرکین مکہ نے اخلاق و مروت کے تمام معاشرتی اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر ہمدردی کے روایتی جملوں کے بجائے مسرت کا اظہار کیا، یہاں تک کہ یہ بھی کہہ گزرے کہ محمد کی تو معاذ اللہ جڑ ہی کٹ گئی، تو قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رنج اور ملال کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور آزردگی قلب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رفع کرنے کے لیے اللہ نے سورہ کوثر نازل فرمائی، جس میں آپ کو عطائے کوثر یعنی خیر کثیر اور آپ کے دشمنوں کو ابتر یعنی جڑ کٹا فرمایا. یہ خیر کثیر کیا ہے؟ یہ کوثر کی عطا سے مراد کیا ہے کہ آپ کی آل، آپ کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے جاری ہوگی اور بے شمار نعم کی خوشخبری اس کے علاوہ ہے. دیکھیے
سورہ آل عمران کی 61ویں آیت میں ارشاد ہوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو. یہ آیہ مباہلہ کا ایک ٹکڑا ہے. تو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بیٹوں میں کسے لے کر گئے؟ حسنین کریمین علیہم الرضوان کو، کیونکہ یہ دو شہزادے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ابنا یعنی بیٹے تھے. اور خیر کثیر یہ کہ اکناف عالم میں ہر مقام اور ہر جگہ سادات کرام بکثرت موجود ہیں، لیکن دشمنان خاتم الانبیاء والمرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے والا کوئی ایک متنفس دنیا بھر میں کہیں نہیں. ابو جہل کی اولاد کوئی نہیں، ابو لہب کی اولاد کوئی نہیں. ہر دشمن رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کے حوالے سے اس دشمن کی جس نے ابتر کہا تھا اس کو اللہ نے جڑ کٹا اور ابتر کر کے دکھلا دیا. آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ ان کی اولاد موجود ہے. ان نشانیہ کا هو الابتر. آل رسول ہیں تو حسین اور آل رسول ہیں تو حسن. مباہلے کے میدان میں موجود صرف حسنین کریمین علیہم الرضوان اور تعارف درکار ہے. تو عرض کرتا چلوں کہ زیر سایہ کسا زالو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر براجمان کون ہے؟ ذرا غور سے دیکھیں. یہی حسین ہے، یہی حسن ہے. حسین کون ہے؟ آج اچھی طرح انہیں پہچان لیجئے. یہ وہی ہیں جن پر روزانہ 5 بار ہم اور آپ درود بھیجتے ہیں تاکہ ان کے ذکر کی اور ان کے نام کی برکت سے ہماری ناقص اور ٹوٹی پوٹی نمازیں مقبول بارگاہ رب العزت ہو جائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. حسین آل رسول ہیں، ان کا مقام لسان مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے سنیے اور سر دھنیے سید عالم و عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک قرآن مجید فرقان حمید اور دوسری میری اہل بیت. اور اہل بیت میں حسین علیہ السلام شامل ہیں. اس قول رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہم حدیث ثقلین کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جب تک تم ان سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے. رسول اقدس اور مخبر صادق علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے. حسین میری نسلوں میں سے ایک کامل نسل ہے.
آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اپنے اہل بیت میں سیدنا امام حسین علیہ السلام شامل ہیں. ان کے لیے یہ ارشاد ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح علیہ السلام کی طرح ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا. اور اب سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 وہ ملاحظہ فرمائیے. ارشاد فرماتا ہے پروردگار عالم کہ بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر برائی کو وہ دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. یہ آیہ تطہیر ہے. اب جب اللہ یہ چاہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. تو اب اہل بیت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے رزق کا کوئی علاقہ اور تعلق ممکن ہی نہیں. اہل بیت رسالت و پنجتن پاک ہیں. سیدنا امام حسین علیہ السلام بدرجہ اولیٰ ان میں شامل ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی معرفت اور تعارف بحسن و خوبی شرکائے نشست کو حاصل ہو گیا ہے، اور ان کے مقام و مرتبے کا ادراک ہم سب شرکائے نشست اچھی طرح کر چکے ہیں. اس لیے مظلوم کربلا کی مظلومیت، اشرار کے شر اور ان کی شرارت اور ان کی بدنیتی کو سمجھنا اب ہمارے لیے از حد آسان اور ممکن ہو چکا ہے. 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری حضرت سیدنا و مولانا حسین ابن علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے مدینہ منورہ میں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رسول امین رؤوف الرحیم نے آپ کا نام حسین رکھا. آپ کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کے الفاظ ارشاد فرمائے، اور اپنی زبان مبارک نومولود نواس حسین علیہ السلام کے دہن مبارک میں رکھی، جسے حسین علیہ السلام دیر تک چوستے رہے، گویا یہ گھٹی اور آپ کی پہلی غذا لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ٹھہری. آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ کے القاب صفت رسول اللہ اور ریحانۃ الرسول یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پھول. سیدنا امام حسین علیہ السلام نے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ سن 60 ہجری کو ریگزار کربلا میں جہل اور غرور باطل ہمیشہ کے لیے سرنگوں فرما کر خاندانی اور موروثی بادشاہت کو قابل نفرین عمل باور کروا کر
جام شہادت نوش فرمایا۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ سورہ کوثر میں حضور نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جس نہر کا حکم دیا گیا تھا وہ یہی قربانی تھی۔ کیوں کہ سورہ صافات کی آیت نمبر 107 اور 108 وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ پر ایک نگاہ کی درخواست ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی صلب اطہر نور خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امین تھی، اس لیے اس کو باقی اور قائم رکھنے کی تدبیر اللہ نے یہ بئی انداز فرمائی کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا فدیے کے طور پر بھیج دیا، اور اس ذبح عظیم کو نبی آخر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے مؤخر فرما دیا، اور ان کی آل نے کربلا کے میدان میں اس قرض کو ادا کر دیا اور اس قربانی کو ذبح عظیم بنا کر سرفراز اور سرفرازی و سربلندی کی بلند ترین منزل حاصل فرما لی۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جبریل امین کے ذریعے ان کی چھوٹی سی عمر میں ہی پہنچا دی تھی، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت امام حسین کا کہ مقام شہادت کا نام اور وہاں کی مٹی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس و عالی میں پیش فرما دی تھی، اور ایک روایت کے مطابق وہ مٹی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے محفوظ تھی۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ فضیلت بھی ملاحظہ ہو کہ ایک دن حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دائیں زانو مبارک پر حضرت حسین سبط رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور بائیں زانو مبارک پر حضرت ابراہیم ابن محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں کہ جبریل امین حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ان دونوں شہزادگان کو اللہ تعالی حضور کے پاس یکجا اور اکٹھے نہ رکھے گا، بس آپ ان میں سے کسی ایک کو اختیار فرما لیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین علیہ السلام کی جدائیگی اور دائمی فرقت کو پسند نہ فرمایا، اور تیسرے دن حضرت ابراہیم ابن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انتقال اور وصال ہو گیا۔ یہ تاریخ بغداد میں تحریر و مرقوم ہے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ایک اور خصوصیت حضرت جامی علیہ الرحمہ نے مدارج النبوہ میں یہ بیان کی ہے
کہ آپ تاریکی میں جہاں بھی تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ کی پیشانی مبارک اور مقدس رخسار سے انوار کی ایسی بارش ہوتی تھی کہ قرب و جوار کا ماحول سب روشن و منور و ذوفشاں ہو جایا کرتا تھا۔ اور یہ بھی معلوم اور نہایت معروف ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام شکل و شباہت میں، رنگت و جسامت میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ یہ معجم الکبیر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز ایک دن ادا فرما رہے تھے کہ حضرات حسنین کریمین حضور علیہ التحیۃ والثناء کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے تو لوگوں نے ان کو منع کیا، تو آپ کے لبان مبارک سے یہ نکلا کہ ان کو چھوڑ دو، ان پر میرے ماں اور باپ قربان ہیں۔ سیدنا و مولانا امام حسین علیہ السلام صبر و رضا کے پیکر، علم و عطا میں بے مثال اور اخلاق و اخلاص کے عظیم مقام پر فائز تھے۔ کربلا میں خانوادہ رسالت کے ساتھ بنو امیہ کے بادشاہ نے قیصر روم اور کسریٰ کی اقتداء اور تقلید کرتے ہوئے جس بربریت اور دہشت گردی کا مظاہرہ کیا، اس کے پیچھے نسلوں کی دشمنی اور بغض رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بطور نبی قبول نہ کرنے کی جو روایت ہے ان کے باپ دادا کے ہاں، وہ اس کا سبب بنی۔ اس عنوان اگر گفتگو کا آغاز کیا جائے تو نہ جانے کتنی نشستوں کا اہتمام کرنا پڑے، لیکن مضمون کا حق شاید پھر بھی ادا نہ ہو سکے، لہذا فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ اللہ تعالیٰ جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو اسوہ حسینی سے آگاہی حاصل کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے، اور دشمنان رسول و آل رسول علیہم السلام کے مخالفانہ پروپیگنڈے کو رد کر کے اہل بیت علیہم الرضوان کی محبت کی سرشاری سے مملو فرمائے، اور اپنی آخرت و عاقبت سروران اہل جنت اور سیدۃ النساء اہل جنت کے قدموں سے وابستہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے ذکر حسین منصور اور منظوم کرتے رہنے اور آپ کو بخوشی سماعت کرنے کی مہلت اور وقت عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ہم سب کو دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرما کر فائز المرام فرمائے، یعنی جنت کا حقدار بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔